بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص، مؤثر اور زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ مختصر مگر سیدھا سادہ اور عجیب و غریب طاقت والا وظیفہ آپ کی زندگی میں مثبت، روشن اور خوشحالی تبدیلی ضرور لائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگیوں کے حتمی حل کے لیے ایک بہت ہی خاص، مجرب، آزمودہ اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے۔ آپ لوگ یہ 3 مقدس، بابرکت اور نورانی لفظ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت، رحمت اور خاص کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہے وہ بھی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسہ، پورا یقین، خالص نیت اور دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت، فیض اور خاص تاثیر سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجت ایسے پوری ہونے لگے گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے، اور آپ کی زندگی خوشحالی سے بھر جائے۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں تو ہم آپ کو اپنا خاص، منفرد اور نایاب وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں سے دل سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ تو دوستو، آج کے اس تیز رفتار، مصروف اور پرآشوب دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکلات، پریشانی اور تنگیوں کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹ اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام صحت اور روپیہ، تعلیم، محبت اور جائیداد داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی رکاوٹ، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے تمام چیز ختم کرنے، دور کرنے اور حل کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ خاص، طاقتور اور رازوں سے بھرا وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت، بابرکت اور نورانی ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت، تسبیح، ذکر اور مناجات میں وہ رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق اور اشتیاق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ اور خوشبودار مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی اور چمکدار موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا شاندار محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں، بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ، بلند اور ملکوتی آواز میں رب کریم کی پاکی، حمد اور تسبیح بیان کر رہی تھیں۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت اور رواں آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک خاص مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات، دعا اور گریہ وزاری کرتے ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ ایسے خوش نصیب اور متقی عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ
نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، اس زمانے میں ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی، تو کبھی موبائل فون پر کال پیکز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو ہوتے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نوافل کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں مہینہ قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور اس فانی دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، اور نیکیوں کے کاموں میں مصروف ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو جو کچھ بھلے کام کریں اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسن، دولت اور عزت اور شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کی مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجت پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے 3 الفاظ کا وظیفہ لایا ہوں وہ بہت ہی آسان، سادہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک، بابرکت اور نورانی ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی، قیمتی اور طاقتور کلمات ہیں۔ آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی وہ یہ الفاظ پڑھے، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حالت کو تبدیل کر دے گا اور زندگی بدل دیں گے۔ اور الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے یہ 3 الفاظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار کوئی بھی درود ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا
فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت، فیض اور خاص تاثیر سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی پوری طور پر مکمل ہو جائے گی۔ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ، خاص اور نایاب وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔